الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك. ذوق اور محبت سے منہ میٹھا فرمائیں اور مل کے پڑھیں، شرمائیں نہیں. الصلاۃ. ذوق اور محبت سے بیک زباں بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ. حضرت ہاجرہ مادر اسماعیل صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل میری بندی کا چلنا بھی نوٹ کر، دوڑنا بھی نوٹ کر، پھیرے بھی نوٹ کر. یا اللہ، یہ تو ایک ماں ہے جو بیٹے کی پیاس کے لیے پہاڑی پہ چکر لگا رہی ہے. آواز آئی ماں تو ہے، پر یہ بھی دیکھنا کس کی ماں ہے. اس نبی کی ماں ہے جس کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی دادی ہے، یہ میرے نبی اسماعیل کی والدہ ہے، لہٰذا یہ ولیہ ہے. ولیہ کے پھیرے بھی نوٹ کر، چلنے کا انداز بھی نوٹ کر. مولا وجہ فرمایا جہاں میری بندی میری ولیہ دوڑ رہی ہے وہاں قیامت تک آنے والے لوگوں کو دوڑاؤں گا، یہاں چل رہی ہے وہاں چلاؤں گا. یہ باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے چھوڑی تھیں، وہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. حضرت ہاجرہ یہاں پہ دوڑی، وہاں پہ اللہ نے قیامت تک لوگوں کو دوڑایا، جہاں چلی وہاں چلایا. جبریل میری بندی کا چلنا بھی نوٹ کر، دوڑنا بھی نوٹ کر. جہاں چلی ہے وہاں مصطفیٰ بھی چلیں گے، وہاں مرتضیٰ بھی چلیں گے، وہاں مجتبیٰ بھی چلیں گے، وہاں نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا بھی چلیں گے، وہاں صدیق بھی چلیں گے، فاروق بھی چلیں گے، عثمان بھی چلیں گے، علی بھی چلیں گے، مہر علی بھی چلیں گے، داتا علی بھی چلیں گے. جہاں دوڑی ہے وہاں دوڑیں گے. گرامی قدر احباب، یہ صفا مروہ کی اور کیا پہچان ہے، صفا مروہ کی تعریف کیا ہے؟ صرف یہی ہے وہاں حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے، وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی، اور اللہ نے پھر ان پہاڑیوں کی کیا شان بیان کی. آئیں ذرا قرآن پاک کی آیت سنیں. اللہ کریم فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. حد ہو گئی ہے میرے گرامی قدر دوستو،
اللہ نے صفا مروہ کی شان بیان کرنی چاہی تو میرے ذوالجلال نے انا سے بات شروع کی۔ انا کا مطلب ہے شک نہ کرنا، یقین کرنا پکی بات ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کریم کی قدرتوں پہ، اللہ نے ولیوں کی شان بیان کی تو انا سے کی، شک نہ کرنا یقین رکھنا۔ مولا کیا یقین رکھیں؟ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم۔ صفا مروہ پہ حضرت حاجرہ کی قبر نہیں ہے، حضرت حاجرہ کے قدم کے نشان نہیں ہیں۔ آپ میں سے اکثر بندے صفا مروہ دیکھ کے آئے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی کئی بار توفیق عطا کی ہے، وہاں برآمدے بن گئے ہیں، وہاں فرش بن گئے ہیں، اے سی لگ گئے ہیں، چند جگہ پہ پہاڑیوں کے نشان موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ صفا مروہ انہیں عام نہ سمجھنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تیری نشانیوں کی شان کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو بندہ، توجہ چاہتا ہوں، قرآن پاک کی دونوں آیتوں میں تطبیق پیدا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، یہ عام نہیں بلکہ دل کے تقوی کی نشانی ہے، دل کے پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا دونوں آیتوں کے ترجمے کے بعد، دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد، دونوں آیات کی تطبیق کے بعد کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا وہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ مجھے اگر دوسرے انداز میں بات کرنے دیں تو میرے دوستوں اور بھائیوں بات یوں بنے گی، بات یوں بنے گی کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنے والے کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنے والوں کا دل متقی ہوتا ہے، دل پرہیزگار ہوتا ہے۔ صفا مروہ کی کیا تعریف ہے؟ وہاں چند لمحے حضرت حاجرہ نے چکر لگایا، یہاں چند لمحے حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی۔ اللہ اسے اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے۔ آپ اگر بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے میں شک میں پڑ جاؤں گا۔ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں جہاں چند لمحے اللہ کے ولی چل پڑے، دوڑ پڑے، اس جگہ کا احترام کرنے والے کا دل پاک ہوتا ہے۔ اور اس جگہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا جہاں مہر علی لیٹا ہوا ہے، جہاں داتا علی لیٹا ہوا ہے، جہاں پاک پتن کا بابا فرید لیٹا ہوا ہے، جہاں کلیام کا سائیں فضل دین کلیامی لیٹا ہوا ہے۔ اس جگہ کا مقام کتنا ہوگا جہاں حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عثمان و علی لیٹے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا جہاں حضرت یوسف لیٹے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان لیٹے ہوئے ہیں، حضرت یعقوب لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دلائل و براہین کی روشنی میں یہ ہے کہ حج ادا مکے میں کیا جاتا ہے، حج کے مناسک سارے مکے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ مکے میں
مزدلفہ کا قیام مکے میں، عرفات کا قیام مکے میں، بنا کے جمرات مکے میں، مقام ابراہیم کے نوافل مکے میں، صفا مروہ کی سعی مکے میں، ملتزم سے لپٹنا مکے میں، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا مکے میں، اور جناب والا کعبے کا طواف مکے میں۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، اگر بات سمجھ آئے تو بولنا ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ حج ادا تو مکے میں کیا جاتا ہے، لیکن قبولیت کی مہر مدینے میں لگائی جاتی ہے۔ ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتا۔ حج ادا مکے میں اور قبولیت کی مہریں سرکار مدینے میں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا، آپ جب بھی جاتے تھے نا حج کرنے، یہ نہیں کہتے تھے میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھتا حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں، آپ فرماتے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے، اگر سونا چاسی تے آج بھی کرائی چھوڑ سی۔ کیا بات، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے، اگر سرکار چاہیں گے تو مجھے حج بھی کروا دیں گے۔ آپ سے کوئی اگر بندہ پوچھتا آپ یہ کیوں کہتے ہیں، آپ فرماتے اس لیے کہتا ہوں جو حج خود کرنے جاؤں گا نا، پتہ نہیں بے نیاز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن سرکار جس حج کے لیے مدینے سے بھیجیں گے قبولیت کی مہریں پہلے لگا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی ایک بڑی عظیم نعت کے چند شعر اس وقت میرے سامنے ہیں۔ یقین کریں میں نے عنوان کی مناسبت سے جب ان کا مطالعہ کیا، انہیں پڑھا، تو مجھے ایسے لگا سینے کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے میری روح میں اترے۔ میں وہ چند اشعار بڑے ایمان افروز آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق بیدار ہے تو ایک بار ذرا سبحان اللہ فرمائیں، وہ میں شعر آپ کو سناتا ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت کعبے کا نام نہیں لیتے، مدینے کا کیوں لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نیت کدھر کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نیت کدھر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، اس پر نثار جاں فلاح و ظفر کی ہے۔ کسی بندے نے اعلیٰ حضرت سے کہا آپ مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، وہاں عرب کی تپتی دھوپ ہے، بڑے بڑے پہاڑ، سنگلاخ وادیاں، بڑے بڑے پتھر، چلتے چلتے پنڈلیاں بھاری ہو جائیں گی، قدم بوجھل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، الفت جگر کی ہے، او ناداں یہ تو دیکھ نیت کدھر کی ہے۔ سلامتی ہو، بہت اچھا سنا ہے آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، الفت جگر کی ہے، او ناداں یہ تو دیکھ نیت کدھر کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی آپ نے مکہ مکرمہ کی حاضری مکمل کی، حجر اسود چوم بیٹھے، رکن یمانی کو مس کر بیٹھے، ملتزم کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ بیٹھے، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کر بیٹھے، صفا مروہ کے پھیرے لگا بیٹھے، طواف آخری کرنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئے اور حجر اسود کے قریب آ کے اسے چوم کے اپنی گردن کو جھکا لیا اور لمبی سوچ میں پڑ گئے۔ کسی بندے نے کہا حضرت صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا میں مکے کی حاضری مکمل کرنے کے بعد مدینے جانے لگا اور میں حجر اسود کے قریب آیا، اسے چوما، حجر اسود نے کوئی بات میرے کان میں کہی۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت وہ بات ہمیں بھی سنائیں۔ آپ نے فرمایا حجر اسود کہتا ہے کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبیں کی
سجدہ در سے، کالک جبیں کی سجدہ در سے، ایک ایک لفظ توجہ کے قابل ہے، ایک ایک لفظ معنی خیز ہے۔ کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، ارے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ ہائے ہائے، حجر اسود مجھے کہہ رہا ہے کہ روزے پہ جانے والوں، مدینہ پاک جانے والوں خوش نصیبوں، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، ارے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بیت اللہ شریف کے قریب آئے، ملتزم پہ دعا مانگی، اور میرے گرامی قدر احباب جیسے ہی میزاب رحمت کے قریب آئے، یہ جو کعبے کا پرنالہ، بیت اللہ شریف کا پرنالہ، اس کعبہ پرنالے کا منہ مدینہ پاک کی طرف ہے، اور آپ نے تمام حاجیوں کو خطاب کیا، فرمایا حاجیوں بڑے خوش نصیب ہو، حمد مکہ پاک کی حاضری مکمل کر چکے ہو، آؤ آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ نہیں آواز کم ہے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، آپ مائک ہٹا دیں، آپ کی آواز سے زیادہ انشاءاللہ میری آواز ہوگی۔ آپ کو بھی اللہ نے منہ میں زبان دی ہے، گنگے اور ڈوروں بندے بیرو بندوں کے لیے تو چلو چھٹی اور رخصت ہے، باقی حضرات پھر بولیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ آپ بولنے والوں کو مرتے وقت نبی پاک کا کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ اس وقت حج ادا ہو چکا ہے، حاجی اپنا سامان ہوٹل سے باندھ کے مدینے جا رہے ہیں، آئیں آج ہم کوٹھہ کلام بڑین سے حاجیوں کو کہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، مل کے بولیں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ بارش ہوتی ہے، لوگ کعبے کے پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ کوئی چلو لیتا ہے، کسی کو دو چار قطرے ملتے ہیں، کسی کو دو چار چھینٹے ملتے ہیں۔ کعبے میں مکہ میں بارش ہوئی، چھت پہ بارش پڑی، اور بارش کا پانی پرنالے کے ذریعے میزاب رحمت کے ذریعے نیچے آیا، حاجی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے، مجھے اللہ کریم نے وہ منظر دیکھنا نصیب کیا ہے، کوئی چلو لے کے ملتا ہے، کسی کو دو چار قطرے ملتے ہیں، کسی کو دو چار چھینٹے ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو پانی پہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور فرمایا زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ان کی رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو، ان کی رحمت کا کیا بات ہے، ان کی رحمت کا یہاں خوب برسنا دیکھو، ان کی رحمت کا یہاں خوب برسنا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت سے کسی بندے نے سوال کیا، حضرت صاحب میرا ایک کویسچن ہے، آپ نے فرمایا بولیں، کہنے لگا جناب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ عاشقوں کے لیے اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے، بعض سوالوں کے نا جواب بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال ہمارے علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ اللہ سے عشق کرتے ہیں تو آپ نہ ہاں کریں نہ کریں۔ آپ سے کوئی بندہ پوچھے آپ اللہ کے عاشق ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں، تو آپ نہ ہاں کریں نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، وجہ یہ ہے اگر نہ کرے گا
تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مومن ہو کے اللہ سے عشق نہ کرے، نہ کرے گا تو فارغ ہو جائے گا، اور اگر ہاں کرے گا پھر بھی پھنس جائے گا، کیونکہ اللہ کے عاشق داڑھی تو نہیں نہ منڈاتے۔ کیا بات! اللہ کے عاشق اپنی بیوی اور بچیوں کو غیر محرموں کے ساتھ بے پردہ تو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے عاشق نمازیں تو نہیں نہ چھوڑ سکتے، اللہ کے عاشق روزے تو نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ نہ ہاں کریں نہ کریں، ہاں کریں گے تو پھر بھی غلط، نہ کریں گے پھر بھی غلط۔ اسی طرح کے بہت سارے سوال۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حضرت صاحب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا میں کعبے آیا ہوں، میں طواف کرنے آیا ہوں، میں عبادت کرنے آیا ہوں، مجھ سے ایسے سوال نہ کیے جائیں۔ لیکن سوال ہی بڑا ضدی تھا، کہنے لگا نہیں جناب میں پوچھ کے رہوں گا، نقد جواب دیں۔ آپ نے فرمایا چل میں جواب تو نہیں، ایک شعر پڑھتا ہوں، آگے آپ کی مرضی، جو نتیجہ نکالیں۔ آپ نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، پر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اگلا جملہ تمام حضرات کی توجہ کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے۔ اگلا جملہ توجہ کے لائق، گر ان کی رسائی ہے لو تو جب بن آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی، مل کے بولیں، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مطلع میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے، فرماتے ہیں گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ اگر حضور کی رسائی ہے نا قیامت کے دن، آپ کی کچھ شفاعت کا حق ملے گا، تو پھر ہمارے جیسے گناہگار پار چڑھ جائیں گے۔ آپ نے مطلع میں ایک شعر کہا گر کہہ کے، گر میں شک ہوتا ہے۔ آپ نے آگے جا کے مقطع میں، مطلع کہتے ہیں شروع کے شعر کو، مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، مقطع میں جا کے اعلیٰ حضرت نے اس شک کی دیواریں توڑ دی۔ آپ فرماتے ہیں مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، بس ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر علامہ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہمارے مسلک کے ایک مجدد گزرے ہیں، پیروں سے وہ معذور تھے، دنیا آج بھی ان کا نام لے کے اپنے ایمان کو گرماتی ہے۔ آپ کا ایک شعر اکثر آپ کا تقیہ کلام تھا، آپ فرماتے تھے انہیں مانا، ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولتے،
انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گئے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا شعر ہے۔ خیر آپ فرماتے ہیں مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ بس ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے۔ مکے کے لوگ ایک بات کریں نا دوسری نہیں سنتے، مدینے کے لوگ رستے میں بچھ بچھ جاتے، نرم دلوں والے لوگ ہیں مدینہ پاک کے رہنے والے۔ مکہ بھی فضیلت والا، مدینہ بھی فضیلت والا۔ مکہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، میرے نبی کی جوانی گزری۔ مکہ وہ سرزمین ہے جس کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوں کے میرے آقا کریم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں عرفات کا میدان، جہاں مزدلفہ کا میدان، جہاں مینا کا میدان۔ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے نبی کا گھر ہے۔ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا، جہاں حضرت عمار کو سولی پہ چڑھایا گیا، جہاں سمیہ اور زنیرہ کے ٹکڑوں کو بچھایا گیا۔ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں سے میرے نبی پاک کو ظلم کرنے کے بعد نکالا گیا، اور اسی شہر میں 10 سال کے بعد میرے نبی 10,000 کا لشکر لے کے فاتحانہ داخل ہوئے۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ علماء کرام کے درمیان بحث ہوئی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ سرکار دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حرم مکی میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا ہوگا۔ دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ آپ مسجد بڑین کنوری میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازیں پڑھیں گے، مکے میں جا کے 1,00,000 نمازیں پڑھیں گے ایک طرف، مکہ مکرمہ کی پڑھی ہوئی حرم میں نماز ایک طرف۔ سرکار فرماتے ہیں جو حرم مکی میں نماز پڑھیں گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو مسجد نبوی میں پڑھیں گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں بظاہر تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مکہ افضل ہے کیونکہ یہاں پڑھی جانے والی نماز 1,00,000 کے برابر اور مدینہ میں پڑھی جانے والی نماز 50,000 کے برابر۔ لیکن عاشقوں نے سرکار کے اس فرمان پہ بحث کی ہے، اور یقین کریں میں نے وہ بحث پڑھی ہے اور کان کے رستے کے ذریعے روح تک جا پہنچی ہے۔ عشاق فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، نظر والے فرماتے ہیں یہ جو سرکار نے فرمایا مدینے میں پڑھی جانے والی ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اس کا مطلب ہے سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں مدینے میں پڑھی جانے والی ایک نماز مکے کی 50,000 نمازوں کے برابر۔ لیکن یہ بحث جو بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل یہ بات ہے، لیکن علماء کرام نے ایک اور جواب دیا ہے، مجھے یقین ہے آپ حضرات کی روح تازہ ہوگی اس جواب کو سن کے۔ علماء فرماتے ہیں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ مکے میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اسی طرح ایک گناہ کی سزا بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ جتنی رحمتاں اتنی لعنتاں بھی تے پینیاں، اتنی پھٹکار بھی ہے۔ ایک نیکی کرسی تے 1,00,000 نے برابر، تے ایک گناہ کرسی تے 1,00,000 گناہ نے برابر۔ ہائے ہائے، علماء فرماتے ہیں مکے میں کیا جانے والا ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے، لیکن مدینے میں کیا جانے والا گناہ ایک ہی گناہ کے برابر ہے، کیونکہ وہاں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے،
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے. مکے کے لوگ تلخ ہیں، ترش ہیں طبیعت کے اعتبار سے، مدینے کے لوگ نرم ہیں اور بڑے پیارے ہیں. میرے گرامی قدر احباب، مکہ بھی فضیلت والا، مدینہ بھی فضیلت والا. میرے مسلک کے ایک عظیم شاعر گزرے ہیں، ان کا نام محمد علی ظہوری قصوری ہے. بڑا نام ہے، بزرگ حضرات ان کے نام سے بھی واقف ہیں، ان کے اشعار سے بھی اپنے سینے اور ایمان ٹھنڈے کرتے ہیں. آپ مدینہ گئے، مکے گئے، کوئی بندہ عاشق آپ کے قریب آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت صاحب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، کعبہ افضل ہے یا روضہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی مہربانی کر کوئی اور کام کر، ایسے مشکل سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، عاشقوں کے لیے بڑا مشکل جواب ہے. کہنے لگا نا پاکستان وچ تے بڑیاں نعتاں پڑھ دے ہو، پاکستان تے اندر لوکاں کولوں نعرے مرواندے ہو، ایتھے نقد جواب چاہیے بولو نا. آپ نے فرمایا جواب تے کوئی نہیں پر ایک شعر پڑھ دینا، اگے مرضی تیری ہے جو نتیجہ کڑ. آپ نے فرمایا کعبے دا دوبارہ کی آنکھاں، روزے دا نظارہ کی آنکھاں، کعبے دا دوبارہ کی آنکھاں، روزے دا نظارہ کی آنکھاں. اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد ونڈائے جاندے نے. ایک بار ذرا محبت سے بولیں. اس وقت حاجیوں کے قافلے مدینے جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد ونڈائے جاندے نے. اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد. دیکھ کے جلوہ یوسف کا، دیکھ کے جلوہ یوسف کا، ہاتھ کٹ لے مصر دیاں عورتاں نے. اتھے بن دیکھے او دے نامیوں تو سیس کٹائے جاندے نے. اتھے بن دیکھے او دے نامیوں تو، اتھے بن دیکھے او دے نامیوں تو اے سیس کٹائے. ٹھہرے جی ٹھہرے ٹھہرے جی ٹھہرے. اعلیٰ حضرت سے یہی سوال کسی بندے نے کیا کہ بیت اللہ افضل ہے یا روضہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے؟ پہلے تو آپ نے بھی وہی جواب دیا بھائی مہربانی کر، میں یہاں اللہ رسول کو راضی کرنے آیا ہوں، یہ مشکل سوالوں کے جوابوں کے لیے نہیں آیا. لیکن وہ بندہ بھی بڑا عجیب تھا، اس آکھیا نا حضرت صاحب جواب دے سو تاں کہ جان دے ساں. آپ نے فرمایا وہاں چند بے ساختہ جملے اور فی البدی جملے اعلیٰ حضرت نے بولے، اور یقین کریں میں نے یہ جتنی نعت لکھی ہے نا اعلیٰ حضرت کی، اس تمام نعت کا خلاصہ تے مکھن میں پراواں نو پیش کرنا چاہنا. لسی پی کے تے سبحان اللہ آخنے رہے ہو، مکھن تے کے خیال ہے؟ ایک باری پھر ہو جائے. ہائے ہائے. آپ فرماتے ہیں کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر بھی ہے دلہن. آپ فرماندے ہیں اے جڑا کعبہ ہے نا یہ بھی دلہن ہے، تے جڑا سرکار دا روضہ ہے یہ بھی کیوے؟ بولو نا. اے نویں دلہن ہے، اے پرانی دلہن ہے، اے نویں دلہن ہے. آپ فرماندے ہیں کیونکہ اس دلہن نمی آ کے مصطفیٰ نے بسایا ہے، اس دلہن نمی مصطفیٰ نے بسایا ہے. اے بھی دلہن مصطفیٰ دیئے،
وہ بھی دلہن مصطفیٰ دیے، کیونکہ سرکار اگر مکے نہ آمن آر تے مکہ حرم کس طرح بنے یار، انہوں بھی سرکار نے بسایا ہے، انہوں بھی کعبہ دلہن ہے تربت اطہر، نئی دلہن وہ رشک آفتاب ہے، یہ غیرت قمر کی ہے۔ تھوڑا سا لفظوں پہ غور کریں، جو حضرات تھوڑا سا اردو کا ذوق رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اے بھی دلہن ہے، او بھی دلہن ہے، اے رشک آفتاب ہے، او غیرت قمر ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، اے بھی اچھا تے او بھی اچھا، لیکن اگے آپ نے نا بہت سونا نتیجہ دیتا، آپ فرماتے ہیں دونوں سجیلی انیلی بنی مگر، دونوں سجیلی انیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قمر کی ہے۔ آپ فرمانے ہیں دو ہی سجیاں دلہن، او بھی تے اے بھی، لیکن دلہن جڑی خوش ہے نا او یہ جس کو دولہا موجود ہے۔ بہت بڑی بات کیا بات ہے، دونوں سجیلی انیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قمر کی ہے۔ کسی بندے نے آکے حضرت صاحب ایویں نہ گلاں مارو، ایویں ہی نہ گلاں باؤ، دلیل دیو سانو، اس گل تے دلیل دیو کہ اودے کول او کیوں اونچی ہے، اے کیوں؟ آپ نے فرمایا چلو میں دلیل دینا، مکے جاؤ گے کعبے دا جڑا چادر اور کعبے دا جڑا غلاف ہے ادا رنگ کالا اور حجر اسود رنگ کالا، مکے دے پہاڑاں دے رنگ کالے، مکے دے پتھراں دے رنگ کالے، مدینے جاؤ گے روزے دا رنگ سبز، مدینے کے پہاڑوں کا رنگ سبز، مدینے کے باغات کا رنگ سبز۔ ہاں آپ نے نتیجہ دیا، آپ فرماتے ہیں سرسبز وصل ہے یہ سیاہ پوش حجر ہے، وہ ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے۔ آپ فرمانے نے اس کالا لباس پایا اے پئی رونی ہے، ہائے ہائے ہائے، اس کالے کپڑے پائے نے پئی رونی ہے، تے جس سبز لباس پائے ہے وہ اس گل تے خوش ہے کیونکہ دولہا اودے کول موجود ہے۔ بہت بڑی بات آپ نے آخر میں کی ہے، آپ فرماتے ہیں طیبہ ہے آنکھیں بند چلے آؤ آسیو، مکہ شہر نہیں کہ جا بجا خیر و شر کی ہے، مدینہ ہے آنکھیں بند کر کے گناہ گاروں چلے آؤ، یہاں آپ کے آنے کی دیر ہے، آپ کے گناہوں کے مٹنے کی دیر نہیں ہوگی۔ یہ مکہ نہیں ہے جہاں پہ اس بات کی جانچ کی جائے گی، پڑتال کی جائے گی کہ خیر ہے نیک ہو یا بد ہو، وہاں پہچان کی جائے گی، یہاں کوئی پہچان نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور کا شہر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں نے بڑے مدینہ پاک کے ایمان افروز واقعات لکھے ہیں۔ جب سرکار بندہ مدینے جاتا ہے نا تو حضور میزبان ہوتے ہیں، بندہ مہمان ہوتا ہے۔ اس بندے کے میزبان حضور ہوتے ہیں جو سرکار کے شہر چلا جائے۔ اللہ حضور کے شہر میں جانے کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا ہے، آپ کو بھوک لگ گئی مدینہ پاک اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے روضہ کے بالکل ساتھ اور رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے، اس شرم کی وجہ سے کہ میں حضور کا مہمان ہوں، سرکار گلہ کریں گے کہ مہمان میرا تھا اور ہاتھ کسی اور کے آگے تو نے پھیلائے۔ روتے روتے کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، قسمت جاگ گئی۔ مولا علی پاک خواب میں ملے، فرمایا او نبی نے عاشقہ اٹھ کے کھڑا ہو جا، سونا آ رہا ہے۔ اس واقعے کو دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے، حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ بیٹھے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو جا، سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا چند ہی لمحے حضور آ گئے اور مجھے مسکرا کے فرمایا بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا سرکار یہ نہ پوچھیں کتنی لگی ہے، بڑی سخت لگی ہے۔ آپ نے روٹی نکالی اور مجھے دے کے فرمایا کھا۔ میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے، میں نے روٹی کھانی شروع کر دی، سرکار نے درنی خیرات ہو گئے تو پھر پوری کھانی تو لوڑ کوئی نہیں، چند ہی لقمے میں نے کھائے، میرا پیٹ بھر گیا، میری آنکھ کھلی۔ آپ بولیں تو تب بھی بات اونچی، نہ بولیں تو تب بھی۔ آپ فرماتے ہیں سرکار آنکھوں سے اوجل ہوئے، چند لقمے میں نے کھائے، میرا پیٹ بھر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پیٹ بھرا ہوا تھا، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔
किसे ने पूछा रोटी किथों आई है, ते उन्हें बजुबाने हाल आखिया कन ला के सुनिया। एक बार जरा शरीक हो जाए, कन ला के सुनिया माही ने अर्जा, कन ला के सुनिया माही ने अर्जा, दुखने सुना के मजा गया है, कन ला के सुनिया माही ने अर्जा, कन ला के सुनिया माही ने अर्जा, दुखने सुना के मजा गया है, कन ला के सुनिया। मेरे ग्रामी कदर हबाब आओ आओ, मैं किताबां दे अंदर पढ़िया है, एक बंदा सरकार दे रोजे ते जान लगाओ, ते जदों मिलन वाले लोग मिलते ने उन्होंने कहते ने भाई मेरा नाम लैके हुजूर दे सलाम आखी, सरकार दे खुलाफा नूं भी सलाम आखी। उस बंदे नूं उन्हें अपनी अमानत दी, वो आया मदीना पाक और मदीना पाक आके अपना सलाम दिता, अपने दीगर रिश्तेदारां दा सलाम दिता, लेकिन उस भाई दा सलाम उन्होंने भूल गया। मदीने पाक तो बाहर जान लगा, उन्होंने ख्याल आया मैनू एक भाई ने अमानत दी सी, मैनू एक भाई ने कहा सी मेरा ना दे के ना कह के दे सरकार नूं सलाम आखी, मैं अमानत देनी भूल गया। काफले वालियां नूं कहंदा है ओ काफले वाले ऐ मेरा उठे, ऐ मेरा समान है, इत्थे रुक जाओ, मेरी इंतजार करो, मैं जावां ते सरकार नूं एक अमानत दे के आनी है। उन्हें पैर भी जुतियां कोई नहीं पाइया, पैरों नगाना सरकार दे रोजे ते आया ते जालियां दे सामने खड़ा होके कहंदा है या नबी अल्लाह मैं एक अमानत देन वास्ते आया वां, मैनू एक मेरे दोस्त ने आने आख्या सी मेरा नाम लैके सोने दी बारगाह दे अंदर सलाम आखी। सोने उस बंदे दा ऐ ना है, उन्हें सलाम भेजिया, अबू बकर पाक दी बारगाह दे अंदर आके सलाम दिता, उमर पाक दी बारगाह दे अंदर सलाम दिता, ते जूं ही मस्जिद चों बाहर निकलिया ते काफला गैब है ते उठ भी गैब है। हैरान हो गया, गए कुदरन बंदे। मैं आख्या सी बेहो मैं अमानत दे के प्याशना, ना उठे ना काफला। सरकार के रोजे के साथ एक सुतून से टेक लगाई, आंखें बंद हो गईं इस परेशानी में कि मैं अब मक्के कैसे जाऊंगा। मेरे साथी सारे चले गए, सामान मुझसे बिछड़ गया, मेरा सवारी और ऊंट मुझसे बिछड़ गया। मेरे भाइयों आंखें बंद हुई, किस्मत जाग गई, सरकार आ गए। आपने नरमो गुदाज हाथ कंधे पे रखा और फरमाया अबुल वफा सोया क्यों है, उठ के बह जा, उठ के बह जाओ। ओ बंदा कहता सोहणिया मेरी कुनीयत अबुल वफा नहीं है, मेरी कुनीयत अबुल वफा नहीं है। आपने फरमाया नहीं नहीं वफा वाला, वफा वाला, किसे दी अमानत देने वास्ती पैरों नगाना मेरे रोजे ते आने वाला तू ही अबुल वफा है, परेशान क्यों है? सरकार काफिला बिछड़ गया, ऊंट चला गया, सामान चला गया। आपने फरमाया काबे जाना चाहता है, मक्के जाना चाहता है। जी अल्लाह के नबी मेहरबानी फरमाए। आपने फरमाया आंखें बंद कर, आंखें बंद करवाई। अल्लाह के नबी मैंने क्या करना है? आपने फरमाया तूने कुछ नहीं करना, आज जो करूंगा मैं करूंगा। आंखें बंद करवाई। आपने फरमाया आंखें बंद करके कदम उठा। उसने कदम उठाया, अल्लाह की किब्रियाई की कसम, कलमे की कसम, एक कदम मस्जिद नबवी में था, एक कदम मक्का मुकरमा में था। काफले वालों ने कहा तुझे छोड़ आए, तू कैसे मक्के पहुंच गया? तो उसने बजुबाने हाल का कन ला के सुनी। मेहरबानी फरमाए, एक बार बोलते जाए। छुट्टी है मेरा ख्याल है आज सब हजरात को, आज आखिरी छुट्टी है, कल इंशाअल्लाह ईद उल अजहा है। कन ला के सुनिया माही ने अर्जा, कन ला के सुनिया माही ने अर्जा, दुखड़े सुना के, दुखड़े सुना के, दुखड़े सुना के, जदूं दियां नपियां माही ने डोरा, न पईयां ने लोड़ा न रईयां ने थोड़ा। जदूं दियां नपियां माही ने डोरा, न रईयां ने थोड़ा, न पईयां ने लोड़ा। भुल गए ने गीता
تے غزلاں دے چسکے بھول گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے او دے گیت گا کے مزہ آیا او دے گیت گا کے مزہ. تبلیغی جماعت والوں کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، آج کل اس کا نام انہوں نے فضائل اعمال رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے اس کتاب کا نام تبلیغی نصاب تھا. آج سے 40-45 سال پہلے لائبریریوں میں تبلیغی نصاب کے نام سے وہ کتاب تھی. آج کل اس کا نام فضائل اعمال ہے. فضائل اعمال لکھنے والے مولوی صاحب کا نام ہے مولوی زکریا سہارنپوری. میں احترام سے نام لے رہا ہوں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. شیخ احمد کبیر رفائی ہمارے مشائخ متقدمین میں بڑا اونچا ان کا نام ہے. آپ سرکار کے روضے پہ گئے اور حضور کے روضے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ پہلے ماڑی روح آنی سی چمن، آج ماڑا جسم ہی آیا. پہلے میری روح آتی تھی آپ کی جالیوں کو چومنے، آج روح کے ساتھ میرا جسم بھی آپ کے روضے پہ حاضر ہوا ہے. اللہ نے نبی میں سنیا ہے تسی اپنی قبر وچ زندہ ہو، اج مہربانی کرو نا، اج میں چومن واسطے نہ آیا، اج میں ہاتھ چومن واسطے آیا. اج میں جالیاں نہ چومنا چاہنا، اج اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈو تے میں ہاتھ دے بوسے لواں. خدا دی کبریائی دی قسم، مینوں کلمے دی قسم. مولوی زکریا سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں اس وقت 90,000 لوگ مسجد نبوی میں تھے، غوث پاک بھی تھے. سرکار کا مبارک اور پیارا گورا گورا ہاتھ باہر نکلا. نصیب والوں نے بوسے لیے اور کئی خوش نصیبوں نے اس کا دیدار کیا. شیخ احمد کبیر رفائی نے دورے دورے سرکار کے ہاتھ کے بوسے لیے اور جب بوسے لے کے جانے لگے کسی نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے بزبان حال کہا کن لا کے سنیاں ماہین ارزاں، کن لا کے سنیاں ماہین ارزاں، دکھڑے سنا کے مزہ گیا ہے، کن لا کے سنیاں ماہین ارزاں. آکھے ابو ایوب جا کے سردارانو جا کے، ابو ایوب جا کے سردارانو آکے ایڈا چی بہ گئی میرے بوئے آکے بڑا مان رکھیاں. غریباں دے آقا بڑا مان رکھیاں، غریباں دے آقا بڑا مان رکھیاں، غریباں دے آقا کلی سجا کے. میں کلی سجا کے بولوں گا، آپ نے کہنا مزہ آ گیا. کلی سجا کے آ گیا اے بڑا مان رکھیاں، غریباں دے آقا بڑا مان رکھیاں. اے میں ویکھاں تے او ویکھے نوئی، میں نہ ویکھاں تے او ویکھے. ایڈے چنگے کتھوں لکھ لیاں میرے ویکھن وچیوں ویکھے، میرے ویکھن وچیوں ویکھے. اے یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلے کھے. یار فریدا بوا یار دا ملی پاویں ویکھے یا نہ